بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک گھریلو زندگی کے بارے میں بڑا ہی مشکل سوال مجھے بھیج دیا آپ لوگوں نے، تو سن لیں یہ سوال اب آپ۔ کہتے ہیں جناب، کیا بیوی پر اپنے شوہر کا کھانا بنانا، اس کے کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا فرض ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی شوہر زبردستی اپنی بیوی سے یہ کام کروانے کا حق رکھتا ہے؟ ہاں جی بالکل رکھتا ہے، ڈنڈا پکڑ لیں، ڈنڈے سے کروائیں۔ یہ تو نہیں، ظاہری بات ہے، زبردستی تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ تو زبردستی بیوی نے شوہر پہ کرنی ہے کہ کما کے لاؤ، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ اپنی بیوی پہ زبردستی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، دین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، گیون ہوتا ہے۔ مثلا اس پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس سے آپ دلیل لیں۔ مجھے آپ آیتوں کے نمبر نہیں یاد ہوتے، میں آپ کے آگے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء، ویمن، بڑا کنزرویٹو قسم کا جواب ہونا ہے، لبرل لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، میں اب کیا کر سکتا ہوں، پھر ہم بھی جب بھی کوئی کنٹروورشل ایشو ٹچ ہوگا نا تو اس پہ پھر بات تو ایسی ہوگی، تو ہم اللہ کی بات کر لیتے ہیں، میں اپنے آپ کو بیچ میں لاتا ہی نہیں ہوں، کیسا رہے گا؟ تو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک ہم لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہمارے دلوں کو تھام کے سنیے انشاءاللہ۔ سورہ نساء، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے حق سچ کہا ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس حکمت والے ذکر کا فائدہ دے۔ یہ میں نے آخر میں کہے کلمات، جس سورہ نساء تھی، آیت نمبر، آج کل بالکل ٹرینڈ ہو گیا، قرآن سے اتنی دنیا دور ہوگی، ورنہ پہلے یہ تو ہوتا تھا ہمیں کبھی آیت نمبر بتانا ہی نہیں پڑتا تھا، آیت پڑھتے تھے پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ وہ آیت ہے۔ یہ الحمدللہ سامنے آ گئی آیت، آیت نمبر 34 سورہ نساء 5واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال جو ہیں وہ قوام ہیں نساء پر۔ اب میں اس پر کوشش، ابھی ہے نہیں، ہمارے ایک یہاں انکل ہیں، وہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے رجال، وہ قوام جو ہے نا، اللہ نے شوہر کو بنایا قوام مگر ہو گیا وہ جورو کا غلام۔ بڑی پیاری ایک نظم ہے، وہ کبھی سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اسی آیت کو انہوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے نظم لکھی کہ ہوتا کیا آج کل۔ اللہ کہتا ہے، اچھا اس آیت سے پہلے اللہ نے بڑی زبردست ایک باتیں کہی ہیں، آپ بھی نا پیچھے پڑھیں، 32-33 میں اللہ کہتا ہے اللہ نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، کسی کو کسی پہ فضیلت، کسی کو کسی پہ فوقیت، پریفرنس، ہائر رینک، ہائر سٹیٹس، اس پہ جیلسی نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو وہ کانٹیکس ذہن میں رکھیں، اس کو کانٹیکس کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو اس کا حق ملے گا، سب کے درجے ہیں، لیکن یہ سن لو، رجال جو ہے نا، مرد، وہ عورتوں کے اوپر اللہ نے ان کو قوام بنایا، دے آر دا مینٹینرز آف دا افیئرز آف دا ویمن۔ ترجمے جتنے مرضی آپ کھول لیں، آپ کو یہ نہ ملے مجھے جوتیاں مار لینا۔ قوام، مقیم، جو قائم ہوتا ہے، اوور سیئر آن دا افیئرز آف دا ویمن۔ یہ قرآن کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں اللہ نے تم میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی؟ کیوں؟ اور اس لیے بھی کہ وہ نفقہ کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں اپنے اموال میں سے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے تمہارے پر، لیکن آپ کا جو سوال ہے نا، اس کا جواب اس ترجمے میں مل جائے گا۔ جو صالحات ہیں وہ قانتات ہیں، تھوڑا آئے کم آئے یہ نہیں کہیں گے کتنی تنخواہ لے کے آئے، اس تنخواہ میں گھر چلاؤں گی، جا دفعہ ہو جا، کچھ کما کے لا، نکما آدمی، تیرے جیسے نکھٹو سے میں نے شادی کر لی۔ میں نے ایسی لڑائیاں دیکھی ہوئی ہیں، یقین مانیں۔ تو قانتات، وہ کنٹینٹ ہیں، شکایتیں نہیں کرتی، گلے شکوے نہیں ہر وقت رونا رو رہی ہوتی ہیں، ہائے کتنا نکما شوہر مل گیا، میں نے تو فقرے سے شادی کر لی، یہ بولتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی نہیں ہے، یہ قانتات ہیں، یہ قناعت بھی کرتی ہیں اور قناعت بھی کرتی ہیں۔ قنوت کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے والی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، صالحہ ہوتی ہے، اور قانعہ، یہ دونوں باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، صالحات، قانتات، ٹھیک ہے جی۔ اور
اور یہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہروں کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتی ہیں، اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتی ہیں، سارا کچھ اس جملے میں اللہ نے سمیٹ دیا۔ اور اچھا اب آگے آ گیا نیگیٹو تھوڑی سی بات اللہ بتانے لگے، پازیٹیو پہلے سارا بتا دیا، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہاری وہ بات نہیں مانتی، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا، یہ سارا آپ کے سوال کا جواب اس آیت میں ہے، تو میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا اب آپ کو، تو کہا کہ پہلے ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو، مرد بھی سن لیں، یا اللہ نے نہیں کہا کہ ڈنڈا پکڑ لو، چھتر مارو کہ روٹی کیوں نہیں پکی، سمجھ آئی؟ نہیں، تو وہ بڑے خطرناک شعر بھی ہیں امام دین گجراتی کے نام سے اس موضوع کے اوپر، تو اس نے وہ شوہر کو پوچھتا ہے، بیوی کو پوچھتا ہے کی پکا آج، تو وہ آگے سے گالی دے کے اس کو کہتی ہے کہ یہ پکا کماؤ گے تو پکاؤں گی نا، لے کے آؤ کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ گڑبڑ ہو جائے تو واعظ کرو، نصیحت کرو، پہلے ڈنڈا نہ پکڑو، پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتی، تمہاری بات پہ عمل نہیں کرتی، کوئی بھی اختلاف ہے، پھر بستر علیحدہ کر دو، یہ بھی نہیں ہوا، پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے نبی پہ میں قربان جاؤں، جان اور مال ہماری قربان ہو، انہوں نے یہاں پہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہنوں کے لیے آسانی کر دی کہ انہوں نے کہا یہ میں پین یہاں سے پکڑ لیتا ہوں، کہا ایسے مسواک جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے مارنی بس، اور منہ پہ نہیں مارنی، یا نہیں مارنی، ایک سمبولک سٹرائک، اسے کہتے ہیں سمبولک سٹرائک، بیٹنگ نہیں، ٹارچر نہیں، ورنہ ضرب کا مطلب پنچ بھی ہے، تھپڑ بھی ہے، مکے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر اللہ کے نبی کی سنت سے ہماری بہنیں جو ہیں نا ان کو وہ محفوظ ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے خاص حکم دیا کہ چہرے پہ کبھی نہیں مارنا، اگر وہ ہو تو یہ یا ایسے کر دیا، بس وہ ایک سمبولک ہے، اٹس ناٹ فزیکل ٹارچر، یاد رکھیے گا۔ پھر جب وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان کے اوپر تمہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، کوئی زبردستی کوئی نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور کبیر ہے، یعنی اس کی ذات اونچی اور عظمت والی ذات ہے۔ تو یہ ہے یہاں اطعنکم کا لفظ ہے، فَإِنْ اطعنکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، وہ بے کریں، تو دیکھیں جی اسلام میں نہیں صرف آپ ہندو مت اٹھائیں، یہودیت اٹھائیں، میں ہندو مت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے پرانا وہ ہیں دین، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو دین سب کا اسلام ہی تھا، یہ بگڑے میں سارے، چلیں ہم ان کی بحث مان لیتے ہیں، ہندو مت اٹھائیں، کتابیں اٹھائیں، یہودیت اٹھائیں، عیسائیت اٹھائیں، پھر اسلام پہ آئیں، اگر آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ حقوق نہ ملے عورت کے تو پھر مجھے پکڑ لینا آپ، اسلام میں وہی بات ہے جو ان سارے ادیان میں ہے کامن، کہ عورت کا کام ہے وہ اپنے شوہر کی بات ماننے، شی از سپوز ٹو ایکسیپٹ ہم ایز دا لیڈر آف دا ہاؤس ہولڈ، وہ قوی ہے، یہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیثوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی اپنی رعیت کے اوپر اس کا سوال ہوگا، اور کیسے ہوگا، شوہر سے اس کے گھر کے بارے میں، اور بیوی سے اس کے شوہر کی امانت اس کے گھر کے بارے میں، صاف بات ہو رہی ہے وہاں پہ، تو اطاعت تو فرض ہے۔ اب شوہر کا کام ہے، اللہ کے نبی نے ایک رشتہ رکوا دیا، میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، بالکل صحیح انشاءاللہ بات کروں گا، ہماری ایک صحابیہ نے رسول اللہ سے پوچھا دو کا رشتہ آیا ہے، آپ نے کہا ایک کنجوس ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اس کے ہر وقت لاٹھی یہاں ہوتی ہے، اس کے دو مطلب ہیں، لاٹھی یہاں پہ مطلب کہ وہ پھینٹی لگاتا ہے، یا دوسرا مطلب وہ ہر وقت سفر کرتا ہے، پرانے زمانے میں جو لوگ سفر پہ نکلتے تھے نا تو لاٹھی کے اوپر وہ باندھ دیتے تھے اپنا کھانا وغیرہ چیزیں، تو یوں ایسے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، تو وہ دو مطلب ہیں کہ ایک تو یا تو وہ پھینٹی لگاتا ہے اور آپ نے اس کو سخت ناپسند کیا اس چیز کو، تو رشتہ روک دیا، مطلب کہتے ہیں ڈسکریڈٹ کر دیا بندے کو کہ اس سے نہ کرنا شادی، میری ریکمنڈیشن ہے یہ، بتائیں آپ۔ تو حکومت کا یا اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹر بن جائیں گھروں میں، مردوں کو میں بات کر رہا ہوں، مگر یہ ایک ایکسٹریم ہے، دوسری ایک ایکسٹریم یہ ہم نے بنا لی ہے کہ پہلے دن ہی جو ہے نا بیگم کہتی ہیں میں تو نہیں ناشتہ بنا رہی، ناشتہ تو ہمیشہ آپ ہی بنائیں گے، لانڈری بھی آپ ہی کریں گے، تو نوکری بھی میں کروں، باہر بھی میں جاؤں، دھکے بھی کھاؤں، باسز کی گالیاں بھی سنوں، پیسے بھی کما کے لاؤں، اور گھر آؤں تو بیگم کہ روٹی بھی تو بنا، تو آپ کیا کر رہی ہیں سارا دن؟ آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں؟ آپ نے میوزک سننا ہے سارا دن، بالی ووڈ کی موویز دیکھنی ہے، کرنا کیا ہے، یا سوشل کلب کو جوائن کرنا ہے عورتوں کا؟ تو یہ تو بیلنس ہے نا، ایک نیچر کا بیلنس ہے، اور یہ نیچر کا بیلنس جب ویسٹرن سوسائٹی میں بھی تھا نا تو ان کے گھر محفوظ تھے، جب ہم نے یہ بیلنس شفٹ خراب کیا
بیگم بھی کام پہ، شوہر بھی کام پہ، پھر سارا کچھ شیئر کریں. اگر آپ دونوں ورکنگ وومن ورکنگ ہسبینڈ ہے نا تو پھر دونوں کو ڈیوٹیاں شیئر کرنی چاہیے، سیدھی جو بات ہے. یہاں پہ آئیڈیل سینیریو اللہ بتا رہا ہے جس میں ایک کماتا ہے، دوسری جو ہے وہ مینجمنٹ کرتی ہے. شی از دا منسٹر آف، وہ کہتے ہیں نا انٹیریئر منسٹری، وزارت داخلہ، وہ وزارت داخلہ ہے، وہ گھر کی پھر انچارج ہیں. بھائیو یہ بات یاد رکھیں، شی از انٹیریئر منسٹر، تو ان کے ساتھ آپ کو مشاورت کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر انٹیریئر منسٹری اور وزیر اعظم کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، ڈنڈا از ناٹ دا سولوشن دیر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب سے پڑھ کے بتا دیا ہے. اب بہنیں آگے اور بھائی صاحب خود ہی سمجھدار ہیں کہ قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے، شریعت کیا بتا رہی، سنت کیا بتاتی، سارا کچھ سامنے. اللہ کا نبی اکثر گھر آتے تھے، پوچھا تھا عائشہ کچھ کھانے کو پکا ہوا ہے؟ کبھی عائشہ نے یہ نہیں کہا تھا باہر سے لے آتے نا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. بی بی خدیجہ امت کی مومنہ ماں ہے ہماری، سب سے پہلی اول مومنہ، اول مومنہ فی الاسلام، اول مسلمہ فی الاسلام. خدیجہ سلام اللہ علیہ، جس پہ جبریل آئے سلام کہنے کہ اللہ کہتا ہے خدیجہ کو ہمارا سلام دو. اللہ کتنا بڑا مقام ہے. کبھی نہیں کہا، اتنی دولت مند تھیں، امیر بھی تھیں، پیسے والی بھی تھیں، کبھی نہیں کہا کہ ارے تو غریب ہے تو کما کے بھی لا اور کھلا بھی مجھے. توبہ توبہ استغفر اللہ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. تو آپ کے سامنے نمونہ ہے. اب آپ نے اپنی مرضی سے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے تو ویسٹرن ہاؤسز کو آ کے دیکھ لیں. نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، اور نہ یہ پتہ اولاد کس کی ہے اور کون سی کس کی ہے. بس میں آپ کو اشارتاً بات کر دی ہے، کچھ نہ پوچھیں. تباہی کی تباہی ہو چکی ہے، اور اب یہ بھی واپس آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سوشل تھنکرز نے ریئلائز کر لیا کہ جو مسلمان جس پہ تھے وہ صحیح ہے. میں جانتا ہوں میں الحمدللہ اکیڈیمکس کے ساتھ اٹیچ ہوں، افیلیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پورے اس کے ساتھ ریسرچ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں واپس آؤ اسی کے اوپر جو تھا پرانا ٹریڈیشن. تو اب آپ کے سامنے خود میری پروفیسر نے مجھے ایک بات کہی، ڈچ پروفیسر، سیکولر تھیوری از ویری اولڈ حافظ. خود کہہ رہی، میں کہا واہ، جب ہم سیکولر تھیوری کو اڈاپٹ نہ کریں تو آپ کہیں تم لوگ بیکورڈ ہو ہیں جی، اور اب خود کہہ رہے ہیں سیکولر تھیوری از اولڈ، اٹس ٹو اولڈ، you know it has become obsolete. یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پروفیسرز، تھنکرز کے، ہیومینٹیز کے جو اسکالرز ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں اس وقت دنیا کو، یہ نسلیں اپنی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ بھی ہے. دیکھیں میں کسی کی انٹینشنز کو نہیں جج کروں گا یہاں پہ، انٹینشن صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، سائنس میں بھی، ہیومینٹیز میں بھی. کہتے ہیں اچھا غلط ہو گیا ٹھیک کرو، اچھا یہ ہو گیا، نہیں بہت غلط ہو گیا تھوڑا سا ٹھیک کرو، نہیں زیادہ صحیح ہے بہت آگے ایکسٹریم پہ چلے گئے ادھر کو آ جاؤ. یہ کرتے رہتے ہیں کام. ہم جو ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ لنڈے کی جو جینز ہوتی ہیں نا اس طرح سے نہیں، جو وہاں سے آیا وہ تو بس قرآن وغیرہ سب اس کے بعد ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے اور ہمارے گھروں کو امن اور سکون نصیب کرے. میں نے جو حضور پاک کی مثال دی نا کہ جب کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں. اس کے بعد انہوں نے جوتی نہیں اتار لی تھی کہ کیوں نہیں ہے، پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بہنوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. بھائی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا احتیاط کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. مثلا کھانے کی برائی نہیں کی آپ نے کبھی کھانا اٹھا کے نہیں پھینکا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الٹ دو ہانڈی، اچھا لگا برا لگا آپ نے کھایا. بی بی عائشہ کہتی تھیں آپ اتنے شرمیلے تھے کہ مجھے آپ کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ آج آپ کو میرا کھانا پسند نہیں ہے. کبھی آپ نے اپنے منہ سے کھانے کی برائی نہیں کی تھی. یہ ہیں باتیں، تو اس پہ عمل کریں بھائی بھی اور بہنیں بھی. تو گھر آپ کے جنت نہ بنے تو پھر مجھے پکڑ لینا انشاءاللہ. نہ پکڑنا فزیکلی نہیں، مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ اس پہ عمل کریں، دین پہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کی کتاب اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام. واللہ اعلم.